اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، دین کی جڑ و شاخ، اصول و فروع کے ضمن میں بات چل رہی ہے. توحید کے بعد عدالت، اور عدالت بھی یہ چوتھے مرحلے میں گفتگو جاری و ساری ہے. عدالت الہی جہاں شریعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، حقوق کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ان تمام مراحل سے ہم گزر چکے ہیں. توحید الہی ضروری ہے، اور اللہ کے جیسے بہت سے صفات اور کمالات ہیں، اسی طریقے سے اہم ایک صفت عدالت ہے. اور عدالت وہ اہم ترین چیپٹر ہے کہ جسے پروردگار کی توحید میں، وحدانیت میں اور کل کائنات میں جسے ایک اہم ترین رول حاصل ہے. تو عدالت کے بغیر نہ خدا کی ذات اور صفات سمجھ میں آ سکتی ہے، نہ یہ نبوتوں اور ہدایتوں کا سلسلہ، یہ رہنمائی اور یہ ہدایت، اور نہ امامت کا سلسلہ، اور نہ اس کے بعد اجر و ثواب، سزا اور جزا یعنی قیامت کے دن کا بھی مرحلہ طے نہیں ہوتا عدالت کے بغیر. عدالت ایک اہم ترین عبادت الہی ہے، ایک صفت عظیم ہے پروردگار کی. عدل اور فضل میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے بہت سے فضل و کرم ہیں، اور سب چیزیں فضل ہی فضل ہے. اس کی اجرت کے اعتبار سے ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو اجرت میں پروردگار یہ کھانا پینا دے رہا ہے، یہ جنت بھی دے گا، تو جنت ہم نے فضل سے دے گا، عاجز سے نہیں دے گا. عدالت سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حقوق کی عدالت میں کسی بھی صاحب حق کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے. یعنی عدالت کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی صاحب حق کا جو جس کا حق ہے. یہ ٹوپی کا حق کہاں ہے، یہ ردا کا حق کہاں ہے، یہ بندے کا حق کہاں ہے، یہ باپ کا ہے، یہ بھائی کا، یہ پڑوسوں کا، اپنوں کا، غیروں کا، دوست دشمن کا. جو حق جس کا ہے اس حق کو نہ دینا یہ ظلم ہے، اور ظلم پروردگار کی شان کے خلاف ہے. ظلم کو پسند ہی نہیں کرتا، ظلم کو ایک شرک قرار دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کسی طریقے سے معاف نہیں کرے گا. لیکن کسی غیر صاحب حق کو کوئی شے دے دینا جو مستحق نہیں ہے، جو حقدار نہیں ہے، اس کو کچھ دے دینا، یا کسی حقدار کو اس کے حق سے زیادہ دینا کوئی برا عمل نہیں ہے. ظلم نہیں کرنا ہے. عدالت یہ نہیں ہے کہ غیر صاحب حق، اس کا مال ہے،
جو حق نہیں رکھتے انہیں بھی دے دیں، یا حقدار کو اس سے زیادہ دے دینا کوئی برا عمل نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی عدالت نہیں ہے۔ گویا عدالت دو طریقے کے، دو حصے، دو شعبے، دو پارٹ ہیں۔ ایک کا تعلق جزا سے ہے، اجر سے ہے، ثواب سے ہے، اور ایک کا تعلق سزا سے ہے۔ جزا کے مرحلے میں غیر حقدار کو حق دے دینا انعام، فضل، تفضل کہا جاتا ہے۔ جو غیر حقدار ہیں ان کا حق نہیں ہے پھر بھی انہیں دے دینا، یہ انعام الہی ہے، یہ فضل الہی ہے، یہ تفضل خدا ہے، بشرطے کہ اس سے دوسرے صاحب حق کی کوئی حق نہ ہوتی ہو، تلفی نہ ہوتی ہو۔ ہم نے کسی کا جو حقدار نہیں اسے بھی دے دیا، اور جو حقدار ہیں اس سے زیادہ ان کا دے دیا، لیکن جو حقدار ہیں ان کی حق تلفی نہیں ہوئی کہ حقدار کو نہیں دیا ان کا چھین کر دوسرے کو دے دینا، یہ تو ظلم ہے۔ لیکن ہم انہیں حقدار کو دے ہی رہے ہیں، جو حقدار ہے اس سے زیادہ دے رہے ہیں، یہ فضل ہے، کرم ہے۔ لیکن حقدار کے حق میں ادنا کمی کر دینا بھی ظلم ہے، کہ اگر حقدار جتنے کا بھی حصے دار ہے، پارٹنر ہے، یا جو ہے اس کے حقوق ہیں، اس سے کم دے دینا یہ ظلم ہے۔ لیکن حقدار کو زیادہ دے دینا یہ کسی طریقے سے ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ فضل ہے، احسان ہے، یہ کرم ہے۔ لہذا یہی حال سزا کے مرحلے کا بھی ہے۔ سزا میں استحقاق سے زیادہ اضافہ کر دینا ظلم ہے۔ جتنے سزا کا وہ مستحق ہے اتنے ہی دینا، اس سے زیادہ دینا ظلم ہے۔ لیکن سزا نہ دینا یا اس میں کم کر دینا یا سزا معاف کر دینا یہ فضل اور کرم ہے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ کوئی انسان مجرم کو معاف کر دے، چھوڑ دے، اس کی سزا کم کر دے، یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے۔ لیکن جتنی سزا ہے اس سے زیادہ دے دینا یہ ظلم ہے، جس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ عدالت کا دار و مدار بقدر استحقاق دینے پر نہیں ہے۔ عدالت کا حق یہ نہیں ہے کہ جتنا مستحق ہے اتنا ہی دے دینا، بلکہ اس کا معیار یہ ہے کہ جزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی جائے، ثواب میں کمی نہ کی جائے، بدلے میں کوئی کمی نہ کی جائے، اور سزا کا مرحلہ ہو تو اس میں کسی طریقے سے زیادتی اور اضافہ نہ کیا جائے، ورنہ جزا میں اضافہ کر دینا یا سزا میں کمی کر دینا کسی بھی عقل اور منطق کے قانون میں ظلم نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ فضل قرار دیا جاتا ہے، یہ کرم قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ فضل والا بھی ہے، عدل والا بھی ہے، وہ کرم بھی کرتا ہے اور عدل و انصاف بھی کرتا ہے۔ وہ جزا سزا سب کا مالک ہے اور حقدار کو حق دیتا ہے، لیکن ما سوا دیتا ہے، جس کے ہم استحقاق نہیں رکھتے وہ بھی دیتا ہے۔ اور لیکن کتنے مرحلے میں وہ ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمارے معافی اور تلافی کو وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے، اور ویسے ہی کتنی نافرمانیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں اور وہ درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سزاؤں میں کمی کر دیتا ہے، ورنہ اس کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کی سزا کو برداشت کر سکے۔ وہ اجر و ثواب اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عادل ہے، اور اللہ عادل بھی ہے اور فضل والا اور کرم والا بھی ہے۔ تو عدل ایک اہم ترین رول اور اہم ترین چیز جو ذات الہی میں ہے، خالق پروردگار ہے عادل کا، اور اس نے عدل کو رائج کیا ہے، عدل کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرا نمائندہ، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے اور دنیا پوری عدل سے بھر جائے۔ اس کے لیے آخری نمائندے کو رکھا ہے کہ ظلم و ستم کر کے تم تھک جاؤ گے،
ایک آئے گا جو عدل و انصاف کے مرکز کو، عدل و انصاف کے قانون کو اور عدل و انصاف کی زندگی کو دنیا کے سامنے رائج کر دے گا، اور حکومت الہی بالکل کھلی ہوئی زمانے میں آ جائے گی۔ اللہ جیسی حکومت چاہتا تھا وہ حکومت آ جائے گی، اور حاکم اللہ ہی کا نمائندہ ہوگا جو فضل بھی کرے گا، عدل بھی کرے گا۔ تو عدل کے 4 شعبے ہیں، 4 طریقے کے، 4 حصے ہیں، 4 پارٹ ہیں، 4 گروہ ہیں عدل کے۔ العدل علی 4 شعب علی غائب الفہم، عدل کے 4 شعبے ہیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، ڈیپ میں چلی جانے والی فکر، علم کی گہرائی، حکمت کی خوبی، بردباری کا چمن۔ بس جس نے غور و فکر کیا وہ تمام علوم کی تفسیر سے آشنا ہو گیا، ہر علم وہ جاننے کے لائق ہو گیا، اور جو علم سے آشنا ہو وہ حکمت کے عجائب غرائب میں چلا، اور جو حکمت کو جانتا ہے وہ لوگوں میں رہ کر کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا، حکمت کی زندگی گزارتا ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ عادل تہ تک فکر پیدا ہونا، علم کی گہرائی حاصل کرنا، حکمت کی خوبی ہونا اور بردباری کا چمن ہونا۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں، فرمایا کہ اس نے اپنے معاملات میں کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔ یہ ہے حکمت کے ساتھ زندگی گزارنا، اور جو لوگ حکمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، سرخرو ہوتے ہیں، نجات یافتہ ہوتے ہیں۔ اور لہذا حکمت ہی اعلیٰ چیز ہے، حکمت اعلیٰ شعبہ ہے جس میں پروردگار اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ وہ حکمت پسند ہو، اور حکمت اعلیٰ چیز ہے۔ عدل کے 4 شعبے ہیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، علم کی خوبی، فیصلے کا سرچشمے سے سیرابی اور بردباری کا چمن۔ چنانچہ جس نے غور و فکر کیا وہ تمام علوم کو جان گیا، اور جو علم سے آشنا ہوا وہ فیصلے کا سرچشمے سے باخبر ہو گیا، اور جس نے علم بردباری اختیار کی اس نے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں عیش آرام کی زندگی بسر کی ہے۔ یہ کنز الاموال میں موجود ہے۔ پھر کہا ایمان کے 4 ستون قائم ہیں۔ ایمان کیسے قائم ہوتا ہے؟ صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ یہ اگر انسان کی زندگی میں صبر، یقین، عدل و جہاد نہ ہو تو ابھی انسان نے ایمان کے پلر ہی نہیں بنائے، ایمان کو جو ہے وہ رکھا ہی نہیں، اس کی بیس اور بنیاد ہی نہیں ہے۔ پھر عدل کی 4 شاخیں ہیں۔ بنیاد علم کی 4 ہے، بیس، بنیاد، اصل جو ہے وہ 4 ہے: صبر، یقین، عدل، جہاد۔ لیکن اس کی شاخیں اور اس کے فرع جو ہیں، عدل کے تہ تک پہنچنے والی فکر، علمی گہرائی، فیصلے کی خوبی، عقل کی پابندی، اور جو علم کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے وہ فیصلے کے سرچشموں سے سیراب ہو جاتا ہے، اور جس نے حلم اور بردباری اختیار کی اس نے اپنے معاملے میں کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی ہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 31 ہے۔ اسی طرح اس کی بہت سی تفسیریں، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عدل کی 4 شاخیں ہیں: تہ تک پہنچنے والی فکر، علم کی خوبی، فیصلے کا سرچشمے سے سیرابی اور بردباری کا چشمہ۔ اور چنانچہ جس نے غور کیا وہ تمام علم میں تفسیر ہے، اور جس نے علم کی خوبی کو پلے باندھ لیا وہ فیصلے کے سرچشموں سے آگاہ ہے، اور جو بردباری کے چمن میں اترا اس نے اپنے معاملات میں کوئی کمی نہ کی اور لوگوں میں عیش آرام کی زندگی بسر کر لی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے عادل امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے عادل
کی صفت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ انسان عادل ہے، تو فرمایا انسان اس وقت تک عادل ہوتا ہے جب حرام چیزوں سے آنکھیں بند کر لے اور برائیوں سے زبان کو روک لے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچا لے، تو وہ عادل ہو جاتا ہے۔ بہار الانوار 78 نمبر جلد۔ جو شخص لوگوں سے اس طرح معاملہ کرے کہ اس پر ظلم نہ کرے، اور جب اس سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، ایسے شخص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کی مروت پائے تکمیل تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور ان کی عدالت عیاں ہو چکی ہوتی ہے، ظاہر ہو چکی ہوتی ہے، ان سے بھائی چارگاہ واجب ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی غیبت حرام ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں، یعنی عدالت کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ جس میں 3 خوبیاں ہوں، وہ اس کے لیے لوگوں میں 4 چیزوں کو واجب قرار دیتی ہے۔ وہ 3 خوبیاں یہ ہیں کہ لوگوں سے بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، میل جول رکھے تو اس پر ظلم نہ کرے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملاقات تو مکھن بازیاں، ان کی تعریف، جھوٹی باتیں، تاکہ وہ میرے فیور میں میری پارٹی میں رہیں، اور لیکن جب میل ملاپ ہو تو اس پر ظلم نہ کرے۔ ہم لوگ آپس میں مل کر ایک دوسرے کے اوپر، اپنے اوپر یا معاملات میں کسی کے حق کو مار دینا، کسی کو نہ بولنے دینا، یہ ظلم ہے۔ وعدہ کرے تو اس کے خلاف نہ کرے، پھر واجب ہو جاتا ہے۔ لوگوں میں اس کی عدالت عیاں ہو جائے، ان میں اس کی مروت ظاہر ہو جائے، یہ 3 کام کر لے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی عدالت لوگوں پر ظاہر ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے مروت، مہربانی یہ ظاہر ہو جاتی ہے، لوگوں پر اس کی غیبت حرام ہو جائے گی اور ان پر ان کی اخوت واجب ہو جائے گی، بھائی چارگی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا، جو شخص لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ جو ان کے ساتھ رہنے کا واجبی حق ہے، تو اس شخص عادل سمجھا جاتا ہے۔ اور امام حسن مجتبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، جو چیز تم اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند جانو، اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرو۔ اسی طرح تم اپنے فیصلے میں عادل ہوگے اور اپنے عادل میں میانہ رو ہوگے، سمجھے جاؤ گے، اہل آسمان میں محب اور اہل زمین کے دلوں میں محبوب سمجھے جاؤ گے۔ یقیناً بہت بڑی تحفل و قول میں یہ روایت موجود ہے، جس کا ظاہر باطن سے اور قول اور فعل سے مطابقت رکھتا ہو، وہ ایسا شخص ہوگا جو امانت کو ادا کر چکا ہوگا اور اس کی عدالت پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہوگی۔ یقیناً گواہی دینا، شہادت دینا اور گواہی پہ باقی رکھنا یہ بھی ایک عدالت ہے۔ وسائل شیعہ جلد نمبر 18۔ نمبر 2، عدالت کیا ہے، عادل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جس کے اندرونی لباس، اندر اس کے اندر حزن اور باہر خوف ہو، یعنی اندرونی ملال اسے چمٹا رہے اور خوف اس پر چھائے رہے۔ وہ دین خدا کا معدن ہے، دین خدا کا خزانہ ہے، اور اس کی زمین پر گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ اس نے اپنے لیے عدل کو لازم کر لیا، چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کو اپنے نفس سے دور رکھنا۔ امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں اور شرح ابن الحدید اور خواہشات نہج البلاغہ 84 نمبر کا خطبہ، یہ اسی بات پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا عدل، عدل کے تیسرے معنی، عادل کون ہے؟ کہتے ہیں کہ من صلی 5 صلاۃ فی الیوم واللیل فی الجماعہ نظنوا به خیرا وعجیروا شہادہ۔
جو شخص دن رات کی پنجگانہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور اس کی گواہی کو جائز قرار دو، امام جعفر صادق علیہ السلام یہ عادل ہے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو فطرت اسلام پر قائم ہے اسے شہادت جائز ہے، اس کی گواہی جائز ہے۔ میں نے عرض کیا کیا گناہ کا ارتکاب گناہ کر لینے والے شخص کی گواہی بھی قبول کی جائے گی؟ فرمایا علقمہ اگر گناہگار کی شہادت قبول نہ کی جائے تو پھر انبیاء اوصیاء علیہم السلام ہی کی گواہی قبول کی جائے گی، کیونکہ معصوم تو صرف وہی ہیں، لہذا سب کی گواہی قبول ہو جائے گی جو کھلم کھلا گناہ نہیں کرتے۔ ابن ابی یافور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا مسلمانوں کے درمیان کس شخص کی عدالت کیوں کر ثابت ہوتی ہے جس سے لوگوں کے حق میں ان کے خلاف ان کی گواہی کو قبول کیا جائے؟ فرمایا اس کی پردہ پوشی، پاک دامنی، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، زبان کے گناہوں سے بچنے کا علم ہو، یعنی وہ جس کے بارے میں عدالت قائم کیا جائے تو آپ جانیں کہ وہ پردہ پوشی کرتا ہے، دوسروں کے عیب کو ظاہر نہیں کرتا، پاک دامن ہے، گناہ نہیں کرتا، اس کا پیٹ جو ہے حرام سے بھرتا نہیں، شرمگاہ اس کے حرام چیزوں میں یوز نہیں ہوتی، ہاتھ اور زبان سے وہ گناہوں سے پرہیز کرنے والا بچنے والا ہے، اور جن کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے ان سے اجتناب کرنے میں مشہور ہو، اس سے بچنے میں وہ مشہور ہو جائے، یعنی شراب نوشی، زنا، سود خوری، والدین کی نافرمانی، میدان جہاد سے فرار وغیرہ سے اجتناب کرتا ہو، بچتا ہو، یہی چیزیں اس کی عدالت پر دلالت کرتی ہے اور اس کے جملہ عیب کو چھپائے ہوئے ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں پر اس کے علاوہ دوسری لغزشوں کی چھان بین غیبت حرام ہو جاتی ہے، ان پر اس کی محبت، لوگوں کے درمیان ان کی عدالت کا اظہار واجب ہو جاتا ہے۔ نیز پنجگانہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا جب وہ اچھی طرح ان کی پابندی اختیار کر لیتا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ مسلمانوں کے جماعت میں شرکت کرتا ہے، کسی عذر کے بغیر ان کی جماعت اور نماز پڑھنے کی جگہ سے غیر حاضر نہیں رہتا ہے، وہ عادل ہے۔ یہ استبصار کی روایت ہے، یعنی کسی عالم میں انسان جو ہے پنجگانہ نہ چھوڑے، لوگوں کے ساتھ رہے، اچھا سلوک کرتا رہے، اور یقیناً انسان سربلندی کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو عدل الہی کے سلسلے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ عادل ہے، معیار استحقاق کیا ہے، انسان کی کیٹیگری کیا ہے کہ حقدار وہی ہے۔ عدالت اور استحقاق کے رابطے کے سلسلے میں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ انسان اپنی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر سزا کا بہرحال حقدار ہوتا ہے، لیکن اپنے نیک اعمال کی بنا پر کسی جزا کا استحقاق نہیں رکھتا، اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کا سارا وجود پروردگار عالم کا عطیہ ہے، لہذا اس کا فرض ہے کہ پورے وجود کو اس کی مرضی کے مطابق صرف کرے، وہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے اور ایک لمحے بھی اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اب اگر نافرمانی اور معصیت کرتا ہے، برائی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو یقیناً صلاحیتوں میں خیانت کی بنیاد پر سزا کا حقدار ہے، لیکن اگر تمام زندگی اطاعت میں گزار دیتا ہے تو اس نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا جس کی اجرت یا قیمت کا حقدار ہو جائے، بلکہ خدا کی دی ہوئی طاقت کو خدا کی راہ میں صرف کیا ہے، خرچ کیا ہے، اور اس سے کسی طرح کا استحقاق نہیں پیدا ہوتا ہے۔
یعنی کسی طریقے سے وہ مستحق نہیں ہوتا ہے۔ معیار استحقاق کی بات ہو رہی ہے کہ انسان مستحق کیسے ہوتا، اس کا معیار کیا ہے، اس کی کیٹیگری کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے، قابل قدر ہوتا ہے۔ لیکن رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ فلسفہ استحقاق انسان کو مایوسی سے ہمکنار کر دے گا، کہ انسان کی زندگی میں یہ حق پایا جاتا ہے یا نہیں، مستحق ہے یا نہیں، استحقاق پایا جاتا ہے نہیں، تو وہ مایوسی سے ہمکنار کر دیا جائے گا، اور اس میں کسی طریقے کی تحریک عمل نہ پیدا ہوگی، کسی طریقے سے اس کے اندر عمل کے رد و بدل نہیں پیدا ہوگی۔ اسے ہر آن سزا کا خوف تو رہے گا، لیکن کہیں بھی جزا اور انعام کا اعتبار نہ پیدا ہوگا۔ اسی طرح ساری قوت عمل مفلوج ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے اس نے بندے کو منزل اطمینان میں لانے کے لیے اور اس کی قوت عمل میں اضافے کی ظاہر اور اس سے ثواب اور جزا اور انعام کا وعدہ کر لیا، تاکہ انسان کو یہ ایمان ہو جائے کہ وہ ذاتی طور پہ اجر و ثواب کا حقدار نہیں بھی ہے تو پروردگار صادق الوعد ہے، اپنے وعدے میں پکا ہے، سچا ہے، اور اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ اس طرح انسان کا کوئی عمل محروم اجر و ثواب نہ رہ جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی اس امر پر ڈیپینڈ ہے، موقوف ہے کہ اس کی عدالت کا اقرار کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ عدالت کی منزل میں ہر عقلی خوبی کو اختیار کرنا ہوگا، ہر عقلی برائی سے پرہیز کرنا ہوگا، تاکہ وفائے وعدہ واجب ہو جائے، وفائے وعدہ واجب ہو جائے، اور بندے کو دولت اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ ورنہ عدالت کا انکار کر دیا گیا اور حسن و قبیح عقلی کا اقرار نہ کیا گیا تو یہ اعتبار بھی پیدا نہ ہو سکے گا کہ ساری قوت عمل معطل ہو کر رہ جائے گا، ساری قوت عمل معطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ استحقاق ثواب اور عذاب کے اس نقطے کو نگاہ میں رکھنے کے بعد یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ مالک حقیقی کا حق اطاعت دنیا کے دوسرے حکام اور موالی کے حق اطاعت سے بالکل الگ ہے۔ دنیا میں کسی بادشاہ، کسی حاکم، کسی موالی کی اطاعت کرنا خداوند عالم کی اطاعت کی طریقے سے نہیں ہے، بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ دوسرے حکام، دوسرے حاکم، بادشاہ، لیڈر، قائد اور موالی کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ انہیں بیان کے بغیر عذاب کرنے کا حق نہیں ہے۔ اقرار کرو، ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر سزا ملتی ہے، اور حکام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے غلام کو اپنے احکام سے آگاہ کریں اور اس کے بعد عذاب کرنے کا ارادہ کریں، ورنہ اگر بیان ناتمام رہ گیا اور غلام پر حجت تمام نہیں ہوئی تو اسے نافرمانی اور عدم امتثال پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ صرف آقا کے حکم کا امکان اور احتمال عمل کو واجب نہیں بنا سکتا۔ بادشاہ لاکھ کوئی آرڈر دے کسے پھانسی پہ چڑھا دو، پہلے گناہگار کا اقرار لینا پڑتا، اس کی سزا کو معین کرنا پڑتا، اس کے اوپر حجت تمام کرنا پڑتی ہے، یعنی اکیلے سے کوئی حاکم نہیں کر سکتا۔ اس کی تبلیغ اور وضاحت ضروری ہے،
لیکن رب العالمین کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے، بالکل مختلف ہے۔ وہ مالک حقیقی ہے اور اس کی حکومت صرف انسان کے اعمال پر نہیں ہے بلکہ اس کے وجود پر بھی ہے۔ لہذا جب بھی اس کے کسی حکم کا احتمال اور امکان پیدا ہو جائے اور بندے کا فرض ہے کہ اس حکم پر عمل کرے، چاہے اس سلسلے میں مولا کا کوئی واضح بیان موجود ہو یا نہ ہو۔ بیان کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں وجود پر حکومت نہیں ہوتی ہے، یہاں وجود کے اوپر حکومت پروردگار کی ہے۔ وجود کے حاکم کی اطاعت بیان کی محتاج نہیں ہے، اور اس کی اطاعت امکان اور احتمال کی صورت میں بھی واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے خود فضل و کرم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اس حق کو معاف کر دیا اور انسان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ جب تک حکم الہی ثابت نہ ہو جائے وہ تعمیل حکم کی طرح سے آزاد ہے، اور اس پر تعمیل امکان اور احتمال واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ فضل و کرم کا معاملہ ہے، اس کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت اور استحقاق کے اعتبار سے اس کا حق بہرحال ثابت ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ اب وہ اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔ قانونی اعتبار سے اس کے حق سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پروردگار ہے، یہ معیار استحقاق ہے، یعنی انسان کی زندگی میں یہ ہے معیار کہ جب عدالت کی بنیاد پر یہ دنیا حاکم کی اور ولی کی اطاعت اس طرح نہیں ہے، اور خدا کی جس طریقے سے اطاعت واجب، لازم، ضروری ہے، اس لیے کہ کریم پروردگار جسموں کا بھی مالک ہے، وجود کا بھی مالک ہے، وہ کبھی بھی کسی طریقے سے بھی بات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ لہذا سب سے بڑا عادل کون ہے؟ کعادل الناس من رعى للناس ما يرضى لنفسه وكره لهم ما يكون لنفسه۔ سب سے بڑا عادل وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھی اسی چیز پر راضی ہو جس پر اپنی ذات کے لیے راضی ہوتا ہے، یہ ہے عادل۔ لوگوں کے لیے بھی اسی چیز سے ناپسند کرے جسے اپنی ذات کے لیے ناپسند کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عادل ترین انسان وہ ہے جو طاقت رکھتے ہوئے انصاف سے کام لے۔ امیر المومنین عادل ترین انسان وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے ساتھ بھی انصاف کرے، اور ظالم ترین انسان وہ ہے جو اپنے ساتھ انصاف کرنے والے پر بھی ظلم کرے۔ تمام مخلوق میں عادل ترین وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر عادل بنوں۔ میں چاہتا ہوں، میں لائک کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عادل ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے اسی چیز کو پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور سب سے بڑھ کر عادل بن جاؤ گے۔ تمہیں نہیں پسند ہے کہ تمہاری کوئی پیٹھ پیچھے باتیں کرے تو اس کی بھی نہ کرو، تمہیں نہیں پسند ہے کہ میرے بارے میں کوئی لوگ دوسرا چرچا کریں تو اس کے بارے میں بھی نہ کرو۔ انتہائی عدل یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، اپنی ذات، اپنے نفس، اپنے اعمال، اپنے قبر، اپنے حساب، اپنے ائمہ معصومین کے لیے صبر کرے۔ رد مظالم سے بڑھ کر کوئی عدالت نہیں ہے۔ مظالم، ظلم کی رد کرنا، ختم کرنا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ کسی سے کچھ بھول ہو گئی اپنی تو اسے مٹانے کی ہم کوشش کریں، رشتہ دار، قرابت دار یا کسی سے بھی ہو گیا تو اسے رد مظالم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا غنی ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا وہی جس سے میں نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر وہ قناعت کرے، وہ غنی ہوں گے۔
सब्र शुक्र कर ले, जो कुछ भी दिया उसमें चूचरा न करे, शिकवा शिकायत न करे, वही सबसे बड़ा गनी है। और आदिल तरीन बंदा कौन है? फरमाया जो अपनी जात के साथ इंसाफ करे। असल में इंसान जो है वो जो भी गलतियां करता है, कोताहियां करता है, वो दूसरे के ऊपर इफेक्ट बाद में पड़े ना पड़े, लेकिन असल में इंसान अपने साथ जुल्म करता है। तो लिहाजा अपने साथ इंसाफ करने लगे कि वो अपने हाथ पांव को अजाब इलाही से महफूज करे, नाफरमाने परवरदिगार से महफूज रखे, कब्र की सख्तियों से महफूज रखे। यही इंसान की अपनी अदालत है। और इंसान सबसे बड़ा आदिल वो है कि जो अपने ऊपर इंसाफ करने लगे, अपने आप की केयर करने लगे, अपने आप को मंजिल रज़ा इलाही तक पहुंचा दे और अपने आप को महफूज रखे हर बला, हर मुश्किल, हर परेशानी, दुनिया और आखिरत के शर से। अपने आप को, अपनी बॉडी को, जब इंसान खुदा की बारगाह में जाता है तो ध्यान रखता है कि बाल में न उखड़ जाए, कोई नुक्स हमारे अंदर न पैदा हो जाए, इसलिए कि हम कुर्ब इलाही हैं। तो कुर्ब इलाही का मतलब ये है कि अपने साथ इंसाफ करो और अपने ऊपर जुल्म होने से अपने आप को बचाओ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सिलसिले अदालत, अदल व अदालत जारी व सारी है। इंशाअल्लाह ये उसके बाद 5वीं किस्त आएगी और जिसमें अदालत के असरात, अदालत के नतीजे और अदालत किस तरीके से परवरदिगार करता है और अदालत किस तरह पसंद करता है और किन किन लोगों में अदालत अल्लाह देखना चाहता है। देखते रहिए, इंशाअल्लाह ये काम आगे बढ़ता रहे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद।